جی السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عمیر۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو مارکیٹ سے آپ شیئر پرچیز کرتے ہیں وہ آپ کیا سستا خرید رہے ہیں یا مہنگا خرید رہے ہیں۔ آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے اور آپ کو ایک فارمولا بتائیں گے جس سے آپ یہ ایویلیویٹ کر سکتے ہیں کہ یہ شیئر جو میں پرچیز کر رہا ہوں یہ میرے بارے میں ہے کہ نہیں ہے، یہ کیسا شیئر ہے جس کے اوپر میں انویسٹمنٹ کروں۔ یہ نہ ہو کہیں آپ مارکیٹ سے شیئر جو خرید کے لائیں وہ مہنگا خرید لیں اور پھر آپ کو اس کے بدلے میں نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ تو جیسے اب دیکھیں مارکیٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کہیں پہ ہمیں خود ہی ایویلیویشن ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ مارکیٹ جاتے ہیں، آپ ایک شرٹ پرچیز کرتے ہیں، جب آپ شرٹ پرچیز کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس کے کمپیریزن کے اندر بہت سارے کمپنیز کے برانڈ آتے ہیں کہ بھائی میں 3000 کی شرٹ خرید رہا ہوں تو یار 3000 میں تو فلاں کی بھی شرٹ آ جاتی ہے، فلاں کی بھی شرٹ آ جاتی ہے، فلاں کی بھی شرٹ آ جاتی ہے۔ تو کیا یہ 3000 والی شرٹ جو ہے مجھے سستی دے رہا ہے؟ اور انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو 20% ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے وہ والی جو شرٹ ہے 3000 والی جو کہ دوسری کمپنیز بھی دے رہی ہیں، تو اس کے بدلے میں یہ والی جو شرٹ ہے سستی مل رہی ہے اور 20% مجھے ڈسکاؤنٹ بھی مل رہا ہے۔ تو اب وہ شرٹ اگر ہم 3000 کا 20% مائنس کر دیں تو اس کا مطلب ہے وہ 2400 روپے کی پڑی۔ یہ تو ہے بڑی آسان سی اگزامپل۔ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، آپ نے لاکھوں روپے اس کے اوپر لگانے ہیں، کروڑوں روپے لگانے ہیں، تو آپ کو ایویلیویٹرز کی ضرورت پڑے گی جو ایویلیویٹ کر کے آپ کو بتائیں گے۔ اچھا وہ تو بڑے مہنگے ہوتے ہیں، بروکرز بڑے پیسے لیتے ہیں، تو یہ کام اگر آپ خود کر لیں، خود کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کو ہم ایک فارمولا بتائیں گے جس سے آپ فوراً کیلکولیٹ کر لیں گے کہ جو مارکیٹ سے آپ شیئر پرچیز کر رہے ہو اس کی گروتھ کیسی ہے، یہ مارکیٹ میں کیسا موو کر رہا ہے، اپ ہو رہا ہے، ڈاؤن ہو رہا ہے۔ تو یہی آج میجک آپ کو ہم شیئر کریں گے اور اس کی پوری ایک آپ کو پورا کیس اسٹڈی سمجھائیں گے تاکہ آپ یہ چیک کر سکیں کہ یہ انڈر ویلیوڈ شیئر ہے یا اوور ویلیوڈ شیئر ہے۔ کیا یہ جو پرائس اس کی بنتی ہے یہ اس سے کم پرائس پہ مجھے مل رہا ہے؟ اگر کم پرائس پہ مل رہا ہے تو مطلب یہ ہے فوراً سے اس کو خریدو، اور اگر یہ زیادہ پرائس پہ ہے تو ابھی مت خریدو، ابھی اسے نیچے آنے دو پھر خرید لینا۔ تو آج ہم آپ سے یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ نے یہ فیصلہ کب کرنا ہے اور کون سی کمپنی کا شیئر خریدنا ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو اس کی پوری اگزامپل پیش کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں کہ جو شیئر ہم پرچیز کر رہے ہیں کہ یہ مارکیٹ کے اندر ہمیں بائر کو تلاش ہوتی ہے انڈر ویلیوڈ جو شیئر ہوتے ہیں، یعنی جس کی پرائس مارکیٹ میں زیادہ تو ہونی چاہیے لیکن ابھی اس کی پرائس اتنی نہیں ہوئی ہے، اسی شیئر کی اسے تلاش ہوتی ہے۔ تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ سب سے پہلے آپ کو جو فیئر ویلیو آف اے شیئر ہے وہ اگر پتہ ہو تو پھر آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر یہ بتایا تھا کہ جو فیئر ویلیو ہوتی ہے وہ جو مارکیٹ کے اندر اس کی جو ریئل ورتھ آف دی شیئر ہے وہ کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے، اسی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اور میں نے جیسے بھی آپ سے بات کی انٹرو کے اندر کہ آپ کو ہمیشہ اگر آپ کوئی گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو آپ ضرور جو مارکیٹ میں پرچیز کرنے جاتا ہے، گاڑی خریدنے جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ کوئی ایویلیویٹر یا کوئی ایکسپرٹ لے لیتا ہے تاکہ اس کو یہ پتہ چل سکے کہ بھائی یہ جو مجھے بیچ رہا ہے گاڑی اس کے اندر کوئی نقص تو نہیں ہے، یہ کس وجہ سے میں مہنگی یا سستی خریدوں، تو وہ فیصلہ کرنے میں اسے آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم یہ آپ کو کہتے ہیں کہ جو سٹاک خریدنا ہے اس میں آپ کی ذاتی ایویلیویشن بھی ہو، تھوڑا بہت آپ کو بھی پتہ ہو تاکہ آپ کو جب بروکر کہے یا آپ کو کوئی ایکسپرٹ کہے تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ والی جو پرائس ہے یہ بالکل ٹھیک پرائس ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو فیئر ویلیو ہوتی ہے اس کو کیلکولیٹ ہم نے کرنا ہے کہ وہ جو اصل پرائس ہے وہ ہونی کتنی چاہیے۔ تو اس کا جیسے فارمولا پچھلے بھی لیکچر میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ای پی ایس جو ہے ارننگ پر شیئر اور فیئر پرائس ٹو ارننگ ریشو، اس کو صرف ملٹی پلائی کرنا ہے، نہ یہ ای پی ایس ہم نے نکالنی ہے، نہ ہی یہ فیئر جو ویلیو ہے یہ ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے، صرف ملٹیپلیکیشن کا ہی کام ہے۔ ہم نے دونوں اماؤنٹس کو اکٹھا کرنا ہے اور ملٹی پلائی کر دینا ہے۔ اب یہ کہاں سے ملے گی یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ابھی۔
آج ہم نے ایک آج کل بہت فل سوئنگ پہ ہے ان کا بزنس، سازگار انجینئرنگ ورکس. یہ اس کا جو شیئر اس وقت ہے وہ 2010 روپے ہے. کیوں آج کل مارکیٹ کے اندر بیکاز آف ایران اینڈ امریکہ جو وار ہے اس کی وجہ سے ڈکلائن کا شکار ہے، لیکن اس کا شیئر بہت اچھی پرائس پہ بک رہا ہے. تو یہ جو ٹیبل ہے جب آپ اسٹاک ایکسچینج کھولیں گے تو یہاں پہ یہ جو پرائس ہے، پرائس ٹو ارننگ ریشو، یہ دی ہوتی ہے. یہ ہمیں کیلکولیٹ نہیں کرنی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کیلکولیٹ کرنے کی، یہ آٹومیٹیکلی کیلکولیٹڈ ہوتی ہے. 6.62 یہ پرائس دی ہوئی ہے. اب ہم نے صرف یہ تلاش کرنا ہے کہ چیزیں لکھی کہاں پہ ہوتی ہیں. تو یہ پی اوور ای ریشو، یہ پرائس ٹو ارننگ اس کو کہتے ہیں ایک یہ، اور اس کے بعد ہے ہمیں جو چاہیے یہ پرائس ٹو ارننگ ریشو جو ہے، یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. ہاؤ مچ انویسٹرز آر ولنگ ٹو پے فار ایچ روپی آف کمپنیز ارننگ. آپ دیکھیں ایک بندہ 62 پیسے دینے کے لیے تیار ہے اگر وہ 1 روپیہ ارننگ کرنا چاہتا ہے. یعنی بیسیکلی آپ کو 1 روپیہ ارن کرنے کے لیے 6 پیسے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. اگر یہ 10 سے نیچے ہو تو یوں لگتا ہے، یوں کہا جاتا ہے، ایکسپرٹ کہتے ہیں یہ اچھی انویسٹمنٹ ہے. یعنی تھوڑے پیسوں میں آپ ارننگ کر لیں گے، تھوڑی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. اچھا آپ آگے چلتے ہیں تو پی اور ای کے بعد ہم جو اس کی فیئر مارکیٹ ویلیو جو ہوتی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اوور آل انڈسٹری کی ایک نارمل پی اوور ای ریشو ہوتی ہے کہ وہ جو انڈسٹری ہے وہ اگر کمپیریٹیولی یہ سازگار انجینئرنگ والے اگر اس کا مقابلہ ہم کریں انڈس موٹر کے ساتھ یا ہونڈا ایٹلس کے ساتھ یا کسی دوسری کمپنی کے ساتھ، پوری کمپنیز جو ہیں ان کی ریشو اگر کی جائے اور ایوریج کیلکولیٹ کی جائے تو یہ 6 to 8% ہونی چاہیے. یعنی 6 to 8 ہونی چاہیے، پرسنٹ نہیں، 6 to 8 ہونی چاہیے. اب یہ 6 to 8 ٹائم کا مطلب یہی ہے کہ اس درمیان کے اندر اگر یہ ارن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کمپنی اچھی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اوور آل دیکھنا ہے اس کو کہ اس کو کیلکولیٹ کیسے آگے کریں گے. تو یہ ارننگ پر شیئر جو ہے ای پی ایس، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ فارمولے کے اندر 2 چیزیں ہیں، ای پی ایس اور پی اوور ای، یعنی پرائس ٹو ارننگ، بس ملٹیپلائی کرنا ہے. لیکن یہ اس کی تھوڑی ڈیٹیل ہے، سمجھنی ضروری ہے کہ نیٹ پروفٹ، یہ ارننگ پر شیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کمپنی جتنا بھی پروفٹ کماتی ہے وہ سب شیئر ہولڈر میں جب ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے تو ہر شیئر کے بدلے میں کتنے پیسے ملے. تو یہ ملا 10 روپیز ایک شیئر کے بدلے میں ملے. یہ بھی کمپنی نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر، یہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر اویلیبل ہے، آپ جسٹ کلک کریں گے آپ کو مل جائے گا. جیسے کہ آپ دیکھیں یہ سازگار جو ہے ان کی جو ای پی ایس ہے ارننگ پر شیئر 2025 کے اندر 270 روپے 26 پیسے تھی. یعنی انہوں نے ہر شیئر ہولڈر کو 270 روپے 26 پیسے دیے ہیں ایک شیئر کے بدلے میں. یعنی ایک شیئر کی پرائس کے بدلے میں جو انہوں نے دیا، جو ایک بندے نے انویسٹمنٹ کی، اس کو 270 روپے 26 پیسے ملے. ارننگ پر شیئر کے حساب سے یہ بنا. اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے اس کی پرائس کیلکولیٹ کرنی ہے کہ جی اس کی صحیح پرائس کیا ہوگی. تو فیئر ویلیو کا جو فارمولا ہے وہ فیئر ویلیو کا فارمولا ادھر لکھا ہے کہ ای پی ایس کو ملٹیپلائی کریں گے فیئر پی اوور ای پرائس ٹو ارننگ ریشو. باقی کیلکولیٹ آپ نے صرف ملٹیپلائی کرنا ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. صرف اور صرف آپ نے کرنا یہ ہے، جیسے آپ دیکھیں یہ فیئر ویلیو جب آتی ہے تو فیئر ویلیو ای پی ایس ملٹیپلائی فیئر پرائس ٹو ارننگ ریشو. اب ای پی ایس جو ہے وہ 270 روپے 26 پیسے ہے. یہ بھی ان کی ویب سائٹ کے اوپر، ان کے سازگار کے ساز اسٹاک ایکسچینج اب جیسے ہی کھولیں گے آپ سازگار کمپنی کا تو یہاں پہ ان کی اوپر سیلز دی ہوئی ہے اور پروفٹ آفٹر ٹیکسیشن ہے. 4 سال کا ڈیٹا دیا ہوتا ہے، 2022 23 24 اور 25. اب ای پی ایس آپ دیکھیں یہاں پہ 270.26، یہ پرائس یہاں سے ہم نے اٹھانی ہے اور ملٹیپلائی کس سے کرنا ہے، ہم نے اب یہ ای پی ایس تو آ گیا 270، اب ملٹیپلائی کرنا ہے فیئر پرائس ٹو ارننگ ریشو. اب فیئر ویلیو کون سی ہوتی ہے، وہ انڈسٹری کی پرائس ہوتی ہے. یہ انڈسٹری کی پرائس کہاں سے ملتی ہے، اگر آپ جنرل اگر آپ نیٹ سے بھی پوچھیں، گوگل سے پوچھیں تو آپ کریں گے، لکھیں گے کہ مجھے فیئر
प्राइस टू अर्निंग रेशो चाहिए ऑटोमोबाइल कंपनी की, तो आपको वो परसेंटेज दे देगा कि ये परसेंटेज। जब हमने उनसे पूछा तो वो 6 to 8 है, यानी 6 से लेके 8 के दरमियान अगर उसकी ग्रोथ है तो वो कहते हैं वो दुरुस्त होती है। तो अब हमने क्या किया, इसकी जो प्राइस है, जैसे आप देखें हर एक जो कंपनी है, हर एक जो इंडस्ट्री है उसकी डिफरेंट होती है। जैसे बैंक के अंदर जाएं तो वो 6 to 10 है, और पावर कंपनी के अंदर जाएं तो 5 to 8 है। इसी तरह ऑटोमोबाइल में जाएं तो 6 to 8 है। इसी तरह ही ऑयल एंड गैस के अंदर और फिर टेक्नोलॉजी IT के अंदर हर एक की डिफरेंट होती है। तो हमें यहाँ पे ये इसकी प्राइस जो है इसे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसकी एक हाईएस्ट वैल्यू है, एक लोएस्ट वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने हाईएस्ट लिखना था, ये हाईएस्ट यहाँ पे आएगा, तो हाईएस्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और लोएस्ट से करेंगे। अब देखें इसका जो शेयर है वो 2162 आ रहा है, इसका मतलब 2162 रुपये आ रहा है, और 1621, इसका मतलब है 1621 से लेके 2162 के दरमियान अगर इसका शेयर है तो ये इसका मतलब ये है कि ये इसकी फेयर वैल्यू होगी। इसके अंदर अगर शेयर आपको मिल रहा है तो वो दुरुस्त प्राइस है। चेक कैसे करेंगे भाई? चेक हम ऐसे करेंगे कि जो इसकी प्राइस है, अगर आप इसकी यहाँ पे जाएं तो जो इसकी मेन जो पेज है इसका, वहाँ पे लिखा हुआ है कि साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड की जो प्राइस है वो 2010 रुपये है। आज के दिन इसकी साजगार की जो प्राइस है वो 2010 है, और हमें जो है वो उसने कैलकुलेट जो करके दिया, उसने कहा भाई 1621 रुपये से लेके 2162 के अंदर मिले तो ये दुरुस्त है। अब देखें 2162 तो मैक्सिमम है और 1621, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए वो सस्ता मिले, 1600, 1700, 1800, 2000, तो ये 2010 भी चलो मुनासिब है। तो ये इस प्राइस में अगर हमें मिले तो ये शेयर की प्राइस दुरुस्त होगी। अब ये मार्केट में अंडर वैल्यूड है एक तरह का, यानी अगर इसकी प्राइस मिसाल के तौर पे कंपनी अगर 3000 मांग रही होती या 2500 मांग रही होती तो हम कहते हैं कि ये तो बहुत प्रीमियम मांग रहे हैं, बहुत पैसे मांग रहे हैं, इतने तो हम खरीद नहीं सकते। तो हमें मार्केट में सस्ता शेयर खरीदना है, अगर हमने लंबा चलना है तो हमें सस्ती चीज़ खरीदनी है, ताकि उसमें कल को इतना मार्जिन हो कि आप बेचना चाहें तो आपको 100, 200, 400 रुपया पर शेयर बच सके। अच्छा, अब ये एक शख्स हैं पीटर लिंच इनका नाम है, ये अमेरिकन हैं, और इन्होंने भी एक फार्मूला दिया था, बहुत मरूफ ये इन्वेस्टर हैं और ये स्टॉक एक्सचेंज को समझने वाले शख्स हैं, सारी उम्र इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में गुजारी। तो PEG इसको कहेंगे, और इसमें प्राइस टू अर्निंग ओवर अर्निंग ग्रोथ, वो कहते हैं कि जो अर्निंग होती है उसको ग्रोथ के साथ आप जो है ना डिवाइड कर लिया करो, ताकि आपको एग्जैक्ट सही प्राइस का पता चल जाए। तो जो हमें एक फार्मूला मिला वो तो हमने अपने तौर पे किया, लेकिन हमने क्या करना है, अब ये PEG हमने कैलकुलेट नहीं करना है, ये भी इधर दिया होता है। तो जैसे आप इनकी रेशो देखेंगे तो जब आपको अर्निंग पर शेयर ग्रोथ रेशो यहाँ पे नज़र आ रही है तो इसके नीचे एक PEG भी लिखा होता है। तो ये देखें 0.04 है। तो रूल ऑफ थंब ये है कि अगर ये 1 से नीचे इसकी प्राइस हो, अब देखें ना 0.04, अब ये 1 से नीचे है, तो अगर ये नीचे हो तो इसका मतलब होता है कि ये अंडर वैल्यूड शेयर है और इसके अंदर अभी काफ़ी गुंजाइश है। ग्रोथ के हिसाब से ग्रोथ तो इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। पहले तो ये बहुत ज़्यादा थी, 744 और 697 और 105 पे अब आ गया, अब ये नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं, पहले तो बहुत बूम था। तो बहरहाल ये 1 से कम हो तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छा शेयर है, मार्केट से ख़रीदना चाहें तो ज़रूर ख़रीदें। आज हमारी जो काविश थी वो यही थी कि आपको हम ये बता सकें कि जब आप शेयर ख़रीदें तो आपने कैसे सस्ता शेयर तलाश करना है